بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ماہ محرم کی ابتدا میں ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکے ہیں کہ جن کا بلاوا در سیدہ سے ہمارے لیے ہماری قسمتوں میں لکھ دیا گیا، کیونکہ یہ ایک ایسی محفل، ایک ایسی نعمت، ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہر کسی کو آنے کی توفیق نہیں ہو پاتی۔ وہ سلیکٹڈ لوگ، وہ منتخب لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، اپنے رسول اور ان کی آل کی محبت کو بھر دیا ہے، وہی یہ توفیق پاتے ہیں کہ ان دنوں میں کہ جن کو علماء نے ایام اللہ سے تعبیر کیا ہے، اس میں فرش عزا پر آئیں اور آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المومنین اور سیدہ کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹے اور ان کے خاندان کا پرسہ دیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ ان مجالس کے اندر، ان محافل کے اندر، جہاں بھی دنیا میں یہ محافل اور مجالس برپا ہو رہی ہیں، ان میں بیان ہونے والے موضوعات جو کہ ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں کہ کس طرح ہم قرب خداوندی کو حاصل کر سکتے ہیں، ان کو سیکھ کر اپنی زندگی میں مشعل راہ بنانے کی کوشش کریں۔ تمام لوگ جو اس محفل کے ارینجمنٹ میں، اس محفل کو سجانے میں شامل ہوتے ہیں، وہ سب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مساوی اور ایک خاص درجہ رکھتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو شخص مرثیہ پڑھ رہا ہے، جو شخص نوحہ پڑھ رہا ہے، جو شخص مجلس پڑھ رہا ہے، یا جو شخص بانی مجلس ہے، اس کا درجہ سننے والوں سے کچھ زیادہ ہو، بلکہ اس محفل کی برکت، اس محفل کے اوپر آنے والی رحمت تو اس قدر زیادہ ہے کہ وہ شخص جو ان عزاداروں کی چپلوں کو اٹھا کر ان کی صحیح جگہ پہ رکھ رہا ہے، جو ان کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، جو ان کے لیے فرش عزا بچھا رہا ہے، جو ان کی سیکیورٹی کا انتظام کر رہا ہے، جو اس کو منعقد کرنے میں کسی بھی قسم کی خدمت کر رہا ہے، یہ ڈیوٹی اسے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔ اور یہ توفیق ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ مسجد کی خدمت، مسجد کے اندر آنے والے مومنین کی خدمت، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عہدہ رکھا ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہہ کر ابراہیم اور اسماعیل کو عطا فرمایا کہ اے ابراہیم اور اسماعیل، میں آپ کو اس بات کی طرف، جسے کہتے ہیں بھیجتا ہوں کہ آپ میرے گھر میں آنے والوں کی، میرے گھر میں اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کریں، ان کے لیے خانہ کعبہ کو تمیز کریں، آراستہ کریں۔ یعنی یہ ڈیوٹی کہ مسجد کے انتظامات، مسجد میں مومنین کو سنبھالنا، مسجد میں مومنین کا جسے کہتے ہیں ہر طرح کا خیال رکھنا، یہ ڈیوٹی کوئی عام ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہ ڈیوٹی ایک ایسی ڈیوٹی تھی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دو بڑے بزرگ نبیوں کے سپرد کیا تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل وہ پہلے اشخاص تھے، وہ پہلے رسول تھے، وہ پہلے یعنی کہتے ہیں منتخب انبیاء میں سے دو نبی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی ڈیوٹی پہ مامور کیا تھا۔ تو یہ کوئی عام، کوئی جسے کہتے ہیں ہلکا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک شخص کو کہ جو ہمارے لیے چائے بنا رہا ہے یا ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، جو ارینجمنٹ کر رہا ہے، جو سجاوٹ کر رہا ہے، اس کو کسی کم درجے کا سمجھیں، اور اپنے آپ کو کہ جو ہم نعرے لگا رہے ہیں یا صلوات بھیج رہے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بلند سمجھیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے مختلف جسے کہتے ہیں کام ہیں کہ جس کو ادا کرنے کے لیے امام حسین نے مختلف ڈیوٹیاں لوگوں کو لگائی ہیں۔ جس طرح ایک گاڑی چلنے کے لیے اپنے ہر پرزے کی محتاج ہوتی ہے، اسٹیئرنگ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پہیے سے زیادہ، پہیا یہ نہیں کہہ سکتا میں پیٹرول سے زیادہ، پیٹرول یہ نہیں کہہ سکتا میں پلگ سے زیادہ، یعنی ہر ایک کا اپنی اپنی جگہ کام ہے۔ تمام چیزیں جسے کہتے ہیں موجود ہوں، تمام چیزیں ہوں، لیکن ایک
جسے کہتے ہیں تار بیٹری کا نکال دیا جائے تو یہ گاڑی چلتی نہیں ہے۔ لہٰذا اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر اور جسے کہتے ہیں کہ نعمت کے عنوان سے دیکھنا چاہیے کہ یہ نعمت ہے جسے ہمیں شکر کے طور پہ اس کے اندر بیان کیے جانے والے مطالب کو سن کر اس کو عملی زندگی میں لانا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر جب تشریف لے کے آتے ہیں فرش اعضاء کے اوپر، تو پچھلے سال بھی میں نے وہ احادیث اور روایات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ وہ محافل کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جن محافل کے اندر ذکر حسین ہو رہا ہوتا ہے، تو فرشتے جو یہاں پر معمور ہوتے ہیں جب یہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان کی خوشبو فرشتوں کے درمیان پھیلتی ہے، تو دوسرے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو یہ فرشتے بیان کرتے ہیں کہ ہم مجلس حسین سے آ رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے جو وہاں باقی رہ جاتے ہیں یہ آتے ہیں اور دیواروں سے اپنے پروں کو مس کر کے اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت میں نے اہل سنت کی ایک کتاب میں دیکھی، میں سمجھتا تھا کہ شیعوں کی کوئی روایت ہوگی، لیکن میں نے اسی طرح کی ایک روایت مواہب الدنیہ ایک سنی عالم ہیں انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں بہت ساری روایات آئی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ تھی کہ اس میں اسی طرح کی محفل کے بارے میں بیان کیا گیا، اس میں مجلس عزا کا نام نہیں لیا گیا، اس میں نام یہ لیا گیا کہ جس محفل کے اندر اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اس محفل پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہونے کے بعد جب وہ بارگاہ خدا بندی میں واپس جاتے ہیں تو اللہ ان سے سوال کرتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسی محفل سے واپس آ رہے ہیں کہ جہاں پہ ذکر خدا اور ذکر رسول ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس محفل میں آنے والوں کے تمام گناہوں کو میں بخشتا ہوں۔ تو وہ فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ان میں تو ایسے لوگ بھی شامل تھے، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایسے لوگ بھی شامل تھے جو چلتے چلتے راستے میں بینر دیکھ کے آ گئے، کوئی گھر کا سودا لینے نکلا تھا وہ آگے بیٹھ گیا، کوئی فلاں کام سے نکلا تھا وہ بھی آگے بیٹھ گیا۔ یہ میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، یہ نہیں تھا کہ ٹنڈے اور فتح چیزیں لینے کے لیے نکلا تھا وہ آ گیا، یہ اپنے الفاظ میں کہ مختلف کاموں سے آئے ہوئے لوگ، مختلف جگہوں پہ جاتے ہوئے لوگ اس محفل کے اندر شریک تھے۔ تو ان کو بھی تو نے معاف کر دیا۔ کہا کہ جس ذکر کو وہاں پہ کیا جا رہا تھا، جس ذکر سے وہ مستفیض ہو رہے تھے، اس ذکر کے ذریعے اور جس کا ذکر کیا جا رہا تھا اس کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں۔ اب آپ سوال کریں گے کہ یہ حدیث آپ نے پڑھ دی اہل سنت کے منابع سے، آپ کے پاس اس کی کوئی عقلی دلیل بھی ہے؟ تو عقلی دلیل تو شاید میں نہ دے سکوں، لیکن قرآن مجید کے اندر کچھ اس طرح کے مطالب موجود ہیں کہ مجھے اس کے صحیح ہونے میں شک نہیں ہوا، اس لیے میں نے زیادہ تحقیق بھی نہیں کی اس کی، کیونکہ ایک اہل سنت عالم سے میں نے سنا، پھر میں نے اس کی کتاب کو دیکھا خود، اس کتاب کے اندر عربی میں انہوں نے ایڈریس دیا تھا، میں نے اردو کی کتاب ڈھونڈی، عربی کی ڈھونڈی، خیر بہرحال وہ مجھے حدیث مل گئی، تو میں نے اس کو پڑھا، تو اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بیان کیا وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ مختلف آیات جو ہے وہ مختلف پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ کیونکہ آج کچھ لوگ نئے ہیں تو ان کے لیے 5 منٹ میں اپنے کل کی مجلس کا خلاصہ بیان کر دوں تاکہ وہ موضوع سے مرتبط ہو سکیں۔ ہم نے ان عشرہ مجالس میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے مقصد بعثت و ظہور۔ میرے بھائی نے اسے مقصود بعثت و ظہور کہہ دیا تھا، مطلب تقریباً ایک ہی ہے، مقصد بعثت و ظہور۔ اب مقصد بعثت کے بارے میں اگر ہمیں معلوم کرنا ہو تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بعثت ہوتی کیا چیز ہے۔ بعثت کے بارے میں نے کل مختصر بیان کیا تھا، آج اس کے معنی کے بارے میں بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ بعثت لفظ بعثہ سے نکلا ہے۔ آپ سورہ جمعہ ہر جمعے کو نماز جمعہ کے اندر پڑھتے ہیں تقریباً، یا بعض ممنین نمازوں میں، عشاء کی نماز میں مستحب ہے، فجر کی نماز میں جمعے کے دن مستحب ہے کہ سورہ جمعہ کو تلاوت کیا جائے۔ تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بعث فی الامیین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ بعث کا لفظ آتا ہے، یہ بعث اسی سے لفظ ہے، اسی سے لفظ نکلا ہے مبعوث، اور اسی سے آپ ایک عید مناتے ہیں رجب کے مہینے میں، کیا ہے؟ روز مبعث، کہ جس دن رسول خدا کو نبوت کے لیے انتخاب کیا گیا۔ مبعوث اور انتخاب کرنا، منتخب کرنا اور مبعوث کرنے میں فرق کیا ہے؟ منتخب ایک عام لفظ ہے اور مبعوث ایک خاص ورڈ ہے۔ مثال دوں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کے لیے کہ جب آپ پڑھتے ہیں انا آتینا، الف عین توئے نون، انا آتینا، لفظ عطا آتا ہے۔ ایک آپ آیت سنتے ہیں وما آتاکم الرسول، یہ عین کے ساتھ نہیں آتا، آتاکم الالف تے الف کے ساتھ آتا ہے،
عین نہیں آتا اس کے اندر. عربی زبان میں بڑی باریکی اس بات کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے. جب کہا جاتا ہے عطا کرنا الف کے ساتھ آتاکم، جو بھی دیا جائے کامن سی چیز ہے، چھوٹا بڑے کو دے، بڑا چھوٹے کو دے. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے انا اعطینا کہ ہم نے تمہیں عطا کیا، تو لفظ عطا جہاں پہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بڑی ہستی کسی چھوٹی ہستی کو کوئی چیز عطا کر رہی ہے. الف سے عطا کی ہوئی چیز واپس لی جا سکتی ہے، لیکن عین توئے الف عطا جسے کہتے ہیں وہ جب کسی بڑی ہستی کی طرف سے کسی چھوٹے کو دے دیا جائے تو اسے واپس نہیں لیا جاتا، وہ ہدیہ ہوتا ہے اس بڑے کی طرف سے اس چھوٹے کے لیے. تو اب اسی طرح سے لفظ بعثہ اور انتخاب یعنی مبعوث اور انتخاب جسے کہتے ہیں کہ ہم نے منتخب کر لیا، اس میں فرق ہے. منتخب کرنا بہت سارے لوگ تھے، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیا، وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے کامن. لیکن بعثہ وہ انتخاب ہوتا ہے کہ جو بڑی ہستی، بڑے رتبے کی ہستی کسی دوسری شخص، کسی دوسرے اپنے سے چھوٹے شخص کو کسی بڑی پوزیشن پہ تعینات کرتی ہے. کہ ہم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، یعنی ہم نے اپنے رسول کو ایک بڑے عہدے کے لیے چن لیا. اس کے لیے مختلف جو ہے وہ الفاظ آتے ہیں. بہرحال عربی کی بحث میں یہاں نہیں کروں گا، نوجوانوں کے لیے ذرا سی یہ بات سخت ہو جاتی ہے کہ گفتگو جو ہے وہ ذرا سی ثقیل ہو گئی. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں تقریباً 2 سال سے آپ کے سامنے عرائض پیش کر رہا ہوں. آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہوگا، کبھی بھی میں کوشش یہ نہیں کرتا کہ آپ کی واہ واہ یا آپ کی پسند کے مطابق پڑھوں. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کی پسند کے لیے پڑھوں کہ جن کے لیے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور میں اس کے پسند اور اس کی رضا کا خیال رکھوں کہ جس کی طرف مجھے آپ کو لے کر جانا ہے وہ وہی کام ہے کہ جو انبیاء اور رسل کا کام تھا. لہٰذا بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا ہے کہ کل جیسے مجلس ہی ذرا سخت ہو گئی تو میرے جیسے کہتے ہیں کہ اپنے قریبی سرکل میں لوگوں نے مجھے کہا کہ مولانا بہت زیادہ ثقیل ہو گئی، تاریخ کے واقعات زیادہ ہو گئے کچھ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اتنی عادت ہو گئی ہے چٹپٹا کھانے کی، میٹھا کھانے کی، حلوہ کھانے کی، کہ جب ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا بلڈ پریشر ہائی ہے، تمہیں شوگر ہو گئی ہے، تو مرچیں بھی چھوڑنی ہے، نمک بھی چھوڑنا ہے. تو اب کھایا نہیں جا رہا، لیکن پیٹ تو بھرنا ہے، مجبوری ہے، کھانا ہے. تو آپ یہی سمجھ لیں کہ مجبوری میں سننا ہے. کچھ چیزیں میں آپ کو زبردستی سناؤں گا، آپ آئیں ثواب کی نیت سے، میں اسی چیز کو بہانہ بنا کر آپ کو کچھ چیزیں ضرور سناؤں گا. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اصل میں وہ روٹس آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن روٹس کی وجہ سے ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اپنے فطرت کے راستے سے. اور اس کی مثال میں اپنی خطابت میں نہیں دینے کی کوشش کروں گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ قرآنی آیات اور روایات کے ذریعے آپ کے سامنے مطالب کو پیش کروں. یہی وجہ تھی کہ یہ موضوع انتخاب کیا کہ یہ موضوع بعثت کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تعلیمات کو سمو دیا ہے. کل میں نے یہ عرض کیا تھا، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ تھا. خلاصہ یہ کہ جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیت سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام را، یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں اور خدائے عزیز و حمید کے راستے پر لگا دیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے خلقت کا مقصد، انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ بتا دیا کہ ان کا مقصد ایک ہی تھا. وہ مقصد کیا تھا؟ کہ تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. میں غلط بول گیا، روشنی کی طرف لے جائیں. قرآن مجید میں جہاں بھی لفظ اندھیروں کے لیے استعمال ہوا ہے ہمیشہ جمع پلورل استعمال ہوا ہے، ظلمات، لیکن نور کے لیے ہمیشہ سنگولر استعمال ہوا ہے. یعنی نور ایک ہی ہے جس کی طرف پلٹنا ہے. تو بہت سارے گمراہیوں میں، بہت سارے اندھیروں میں تم بھٹکو گے. نبی کا، رسول کا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی حجت کا کام یہ ہے کہ ان تمام اندھیروں میں سے، چاہے وہ جتنے بھی ہوں، چاہے وہ آج اندھیرے ہوئے ہوں یا 1400 سال سے وہ اندھیرے چل رہے ہوں، ان تمام اندھیروں اور تاریکیوں سے نکال کر تمہیں ایک نور کی طرف منتقل کر دے. اور یہ نور کون سا نور ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک اللہ کی طرف سے آیا تمہارے پاس کیا آئی؟ کتاب آئی. اور کیا چیز آئی؟ نور آیا تمہارے پاس. اب بعض لوگ جو نقطے لگاتے ہیں ذاکرین سے مراد معذرت چاہتا ہوں کہ بعض لوگ نقطہ لگانے کے لیے اور نعرے لگانے کے لیے یہاں پہ کہتے ہیں نور سے مراد سمجھ گئے نا آپ کیا ہے؟
قرآن تو اللہ نے کہہ دیا میں نے کتاب اتاری اس کے ساتھ نور کو اتارا، پھر نعرے حیدری جو لگنا شروع ہوتا ہے 15 منٹ تک نعرے لگتے رہتے ہیں، میرا وہ اسٹائل نہیں ہے کہ میں آپ کو بیان کروں، لیکن اصل میں یہاں پہ کیا ہے، مراد یہ ہے کہ نور، بعض لوگوں نے کہا کہ نور سے مراد قرآن مجید کا وہ فہم ہے کہ جس کے بغیر قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس جگہ پر بہت ہی، جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک شخصیت بیٹھی ہو کہ جس کے بارے میں مشہور ہو کہ دنیا کی خوبصورت ترین ہستی یہ ہے، اور آپ سب یہاں پہ دیکھنے کے لیے اس کو آئیں، لیکن یہاں پہ اندھیرا ہو، وہ ہستی موجود ہے، جگہ موجود ہے، آپ اس کے پاس آ گئے ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نورانیت جو اس کو دیکھنے کے لیے چاہیے تھی یہاں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن وہ نورانیت جس کے ذریعے قرآن مجید کا فہم اپنے دلوں میں اتارا جاتا ہے، وہ نورانیت اس سے ہم دور ہیں۔ تو ان مجالس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس نورانیت کے راستے کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کریں۔ ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے آپ کے سامنے اسی سورہ ابراہیم کی ایک آیت جس کا نمبر 5 ہے وہ تلاوت کی تھی۔ ایک تلاوت بھیجیں محمد علیہ محمد۔ جس میں بات ادھوری رہ گئی تھی اور ٹائم ختم ہو گیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اور یہ بات بیان فرمائی تھی کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا تاکہ وہ نکالے اپنی قوم کو، موسیٰ کو بھیجا کہ تم نکالو اپنی قوم کو، اے موسیٰ تم نکالو اپنی قوم کو کہاں سے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ کیوں؟ وہ مختلف آیتوں میں بیان کر چکے اور پہلی آیت میں نے آپ کو بیان کر دیا کیوں نکالیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، پوری آیت میں نے بیان نہیں کی، وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کے سامنے تذکرہ کرو اللہ کے ایام کا۔ اللہ کے ایام کیا ہوتے ہیں؟ یہاں پہ ہماری گفتگو پہنچی تھی کل۔ اللہ کے ایام کے بارے میں وہ تمام مفسرین کی آراء جو اس کے بارے میں ہیں وہ میں بیان نہیں کر سکتا، بہت ساری آراء ہیں اس کے بارے میں، لیکن جو مشہور آراء اس کے بارے میں موجود ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ایام اللہ وہ دن ہے کہ جس میں کسی قوم پر عذاب آیا، بعض نے کہا وہ دن ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی قوم پر اپنی نعمتوں کا نزول کیا یا کسی نبی کو بھیجا، بعض نے کہا یہ دونوں چیزیں اللہ کے ایام میں آتی ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ تمام دن کہ جن کی یاد سے اللہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے وہ تمام کے تمام ایام اللہ ہیں۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، صلوات بلند آواز میں بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ وہ تمام دن جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیں کر دیں، جس دن اللہ تعالیٰ کی یاد بہتر طریقے سے ہمارے ذہنوں میں رسوخ کر سکے، ہمارے ذہنوں میں پینیٹریٹ کر سکے، وہ دن ایام اللہ کہلاتے ہیں۔ لہٰذا موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے وہ دن، یعنی جن دنوں میں قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ نعمتیں نازل کی، ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مسلمان قوم کے طور پہ منتخب کیا، یعنی بنی اسرائیل کو منتخب کیا تھا۔ ہم جب تفسیر کے درس میں تھے تو ہم نے وہاں پہ اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مسلمان امتیں دو ہیں، ایک مسلمان امت جو قدیم ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلی، وہ مسلم قدیم تھے، امت مسلمہ قدیمہ تھی، اور ایک امت مسلمہ وہ تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تشکیل پائی۔ صلی علی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے بارے میں تفصیل سے قرآن مجید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا شروع کیا۔ اور کب بتانا شروع کیا؟ کہ جب آپ ہجرت کر رہے تھے، ہجرت کے بعد مدینہ کے اندر آئے، کیا کیا مشکلات آئیں، وہاں پر ان کا واسطہ انہی امت مسلمہ کے پچھلے افراد سے پڑا، انہوں نے رسول خدا کے ساتھ کیا کیا، رسول خدا نے ان کے ساتھ کس طرح کا تعامل کیا، کس طرح سے پیش آئے، رسول خدا کو کس طرح سے انہوں نے اذیتیں دیں، مکہ کے اندر مشرکین مکہ نے رسول خدا کے اوپر کیا کیا ظلم ڈھائے، ان کے چاہنے والوں کو کس کس طرح سے جسے کہتے ہیں اذیتیں پہنچائی۔ تو ان تمام باتوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کے دل کو تسلی دینے کے لیے قرآن میں پچھلی امت مسلمہ، ان پہ آنے والے مصائب، ان پر آنے والی نعمتیں،
ان کی نافرمانیاں اور ان نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب اور تمام چیزوں کا ذکر کیا تاکہ رسول کے دل کو تسلی ہو، رسول کو تسلی دینے کے لیے۔ رسول جب بہت سخت حالات میں ہوتے تھے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں کوئی آیت نازل کرتا تھا اور بتاتا تھا کہ کس طرح ہم نے ان کو نجات دی۔ حضرت موسیٰ کا قصہ بتانا وہاں پہ شروع کیا کہ جب سخت حالات تھے مکہ کے اندر، مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، شیب ابی طالب کے اندر جانے والے تھے، تو حضرت موسیٰ کا وہ قصہ بیان کیا کہ کس طرح موسیٰ فرعون کے پاس سے قوم کو لے کے نکلے، لے کے تو نکل آئے لیکن آگے دریا آ گیا، اور دریا آ گیا تو قوم جس کو بچا کر لے کے آئے تھے وہی موسیٰ کے اوپر پل پڑی، اے موسیٰ تم تو بچانے نکلے تھے، یہ تو پھنسوا دیا۔ ادھر فرعون کے گھر کم از کم کھاتے پیتے تو تھے، جانیں تو بچی بھی تھی، یہاں اس سے دشمنی مول کر آئے، وہ پیچھے فوج لے کر آ رہا ہے، آگے دریا ہے، اس میں چھلانگ لگائیں تو لہروں میں ڈوب جاتے ہیں، تم نے تو ہمیں مروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں رسول خدا کو تسلی دی، دیکھو ہم نے موسیٰ کو کس طرح سے اس کی قوم کے ساتھ نجات دی تھی، ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا تھا۔ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ ایسے راستوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ مدد کہاں سے آئے گی۔ ایک دروازہ تمہیں بند نظر آتا ہے، 1000 دروازے تمہارے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور تمام مومنین نے اس بات کو اپنی زندگیوں میں نوٹ کیا ہوگا کہ جو شخص کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جو شخص کوشش کرتا ہے رسول کی اور اہل بیت کی اتباع کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن یہ مشکلات جب پڑتی ہیں تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مشکل میرے اوپر آ پڑی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس مشکل سے اس کو نکالتا ہے تو جو سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، اس سکون کا الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں کہوں کہ میرے سر میں بہت شدید درد ہے، میں ایک پیپر پہ لکھ کے آپ کو دے دوں، آپ اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ احساس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو لکھ کر بول کر بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ سکون صرف وہی مومن اس کو سمجھ سکتا ہے کہ جس کو یہ سکون حاصل ہوا ہو۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب کوئی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، اس کی گردن کو آپ اس مشکل سے آزاد کرتے ہیں، تو جو فرحت، جو مسرت، جو خوشی، جو راحتی اس کو محسوس ہوتی ہے، اس سے زیادہ سکینہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کیا کہ اس کی مدد کر کے جو مدد اس نے اللہ سے مانگی تھی وہ مدد اللہ نے آپ کے ذریعے اس سے کروا دی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تنصرکم ینصرکم۔ ایک معذرت چاہتا ہوں، صلوات بھیجیں مولا علی محمد۔ ترجمہ بیان کرتا ہوں، آیت تھوڑی سی میرے ذہن میں ایک دم سے نکل گئی ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ہم اللہ کی کیا مدد کریں گے؟ ہم کس کھاتے میں آتے ہیں کہ اللہ کی مدد کریں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ کہتے ہیں چے پدی کا شوربہ۔ ہم ہیں کیا جو اللہ کی مدد کریں گے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کی مدد سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو مشکلات میں پھنس کر اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ اپنے مومنین کے اندر سے کسی کے ذریعے اس کی جب مدد کرواتا ہے، یعنی اس کی ندا کو سن کے، اس کی حالت پریشانی کو دیکھ کے کسی مومن کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مدد کر دی جائے، اور وہ مومن اس مدد سے خوش ہو جاتا ہے، تو گویا ہم نے اللہ کی مدد کر دی، یعنی جو کام وہ اللہ سے چاہتا تھا اللہ نے آپ کے ذریعے وہ کام کروا دیا۔ تو یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اصل میں۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام نے ندا لگائی تھی، حل من ناصر ینصرنا، کہ کون ہے جو میری مدد کرے، تو ہم کون ہوتے ہیں امام حسین کی مدد کرنے والے؟ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امام حسین کی مدد کریں، لیکن وہ ایک ندائے مانوی تھی کہ امام حسین کی مدد کیا ہے؟ امام حسین کی مدد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، وہ مقصد اگر ہم پورا کریں تو ہم اس صدا پہ لبیک کہہ سکتے ہیں۔ جب ہم کہہ سکتے ہیں لبیک یا حسین، جب ہم کہہ سکتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، جب ہم کہہ سکتے ہیں لبیک یا علی، یہ اسی وقت کہنے کا ہمیں اختیار ہے کہ جب ہم ان کی مدد کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اور وہ مدد کیا ہے؟ وہ مدد ہے اللہ کے دین کی نصرت، وہ مدد ہے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا۔ اور یہی اصل مقصد ہے کہ جو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ زندگی کا اصل ہدف یہ تھا کہ لوگ جو گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو ان گمراہیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جایا جائے۔ یہ ایک پچھلا آپ کو خلاصہ میں نے بیان کر دیا ہے، ذرا لمبا ہو گیا، لیکن کیونکہ موضوع ایسا تھا کہ اگر یہ بات پیچھے بیک گراؤنڈ کے طور پہ بیان نہ کی جاتی تو آگے مجالس کے اندر کچھ باتیں جیسے کہتے ہیں ادھوری آپ کے ذہنوں میں سوالات کی صورت میں رہ جاتی ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔
ایک بات جس کا ہم نے ذکر کیا کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا کہ تمہیں سب کو اللہ کی طرف آنا ہے، اور اس کے لیے میں نے کل آپ کے سامنے آیت بھی تلاوت کی تھی کہ انک قادح الی ربہ، کہ تمام انسان جو ہیں اے انسانوں تم اللہ کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہو، اور ایک دن تمہیں اللہ سے کسی جگہ ملاقات کرنی ہے، خاص مقام پر اللہ سے ملنا ہے، یعنی تمام لوگ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں نے فطرت پہ انسان کو دیکھا تو میں نے ان کے درمیان انبیاء کو نہیں بھیجا۔ یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس چیز کا، آیت کا، جسے کہتے ہیں منفی، جسے کہتے ہیں نا کہ ریورس انجینئرنگ کر رہا ہوں ایک طرح سے۔ یعنی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پہلے تم امت واحدہ تھے، جب تمہارے درمیان اختلاف ہوئے تو ہم نے تمہارے درمیان انبیاء کو بھیجا، یعنی جب تم امت واحدہ نہیں رہے تو انبیاء کو بھیج دیا گیا۔ جب تک امت واحدہ تھے، جب تک دین فطرت پہ چل رہے تھے، خود بخود میری طرف آ رہے تھے، تو میں نے ضرورت محسوس نہیں کی نبی کی۔ لیکن جب تم میں اختلافات پیدا ہوئے، بدعات پیدا ہوئیں، مختلف قسم کے شرک، مختلف قسم کے جسے کہتے ہیں ضلالتیں، مختلف قسم کی گمراہیاں، مختلف قسم کے گناہ تمہارے اندر آنے لگے اور تم اللہ کی راہ سے بھٹکنے لگے، تو میں نے نبی بھیجے، میں نے کتاب بھیجی، پھر نبی کے ساتھ صحیفے بھیجے، نبی کے ساتھ الواح بھیجی، اور پھر آخری پیغمبر کے اوپر اپنی وہ فائنل کتاب، اپنا فائنل قانون بھیج دیا کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اب کیا بات تھی کہ کتاب نبی کے ساتھ بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب نبی موجود تھا تو کتاب بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ میں نے نبی کو انسانی قالب میں ان کے درمیان بھیجا ہے، اور یہ انسانی قالب ایسا ہے کہ جس کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی یادیں کچھ عرصے تک رہتی ہیں، اس کی تعلیمات کچھ عرصے تک رہتی ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ روشنی معدوم ہونی شروع ہو جاتی ہے اگر ان تعلیمات کو زندہ نہ رکھا جائے۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے ساتھ، رسول کے ساتھ کتاب بھی بھیج دی، تاکہ وہ تمام چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں، جس کی عملی تفسیر رسول کی صورت میں، جس کی عملی تفسیر اس نبی کی صورت میں تم اپنے سامنے دیکھ چکے ہو، اگر وہ نہیں بھی ہے تو تم قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھو، وہ امام مبین ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ فرقان ہے، وہ حق و باطل کو جدا کرنے والا ہے، وہ تمہیں گائیڈ کر دے گا دوبارہ اسی سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ کتاب اللہ نے اس لیے بھیجی تھی کہ بغیر تحریف کے تمہارے درمیان موجود رہے گی، اس کی حفاظت کا وعدہ میں نے کیا ہے۔ میں نے پچھلی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا، کیونکہ پچھلے انبیاء کو میں نے ان کی امتوں میں بھیجا تھا، لیکن اس رسول کو میں نے تمام جہانوں کے لیے بھیجا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ آنے والی کتاب کو تمام جہانوں کے لیے آتی دنیا تک محفوظ رکھنے کا ذمہ خود لے لیا۔ کیا فرمایا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ لے لیا۔ اب اللہ تعالیٰ تک پہنچنا سب کا ہدف ہے، تو اللہ تک پہنچا کیسے جائے؟ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی گائیڈنس، کوئی نہ کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، جسے ہم ہدایت کا نام دیتے ہیں۔ وہ ہدایت انبیاء اور کتب کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ اگر وہ کتاب کے اندر موجود ہوں اور ان کو کوئی عملی صورت میں دکھانے والا موجود نہ ہو تو ہم ان صفات اور اسما سے واقف نہیں ہو سکتے۔ تو کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا، بار بار وہی کل کی باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ موضوع بن نہیں پا رہا آگے تک، کہ اگر وہ دکھانے والے وہ صفات خدا کے مظہر موجود نہ ہوں تو انسانی صورت میں لوگوں کے پاس ان صفات پر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ ان کے پاس یہ بہانہ آ جائے گا کہ یہ تو خدائی صفات ہیں، یہ تو خدائی جسے کہتے ہیں کہ خدا کی صرف مخصوص صفت ہے، ہم اس پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت میں ہمارے درمیان اپنی ایسی پسندیدہ ہستیوں کو بھیجا کہ یہ میری صفات کا اتم مظہر ہیں، یعنی ان کے اندر میری صفات پوری طرح سے عیاں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر تم مجھے پہچان سکتے ہو، ان کی اتباع کرو گے تو تم مجھ سے محبت کے دعوے دار بن سکتے ہو۔ یعنی قرآن مجید میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اے رسول ان سے کہہ دیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ رسول کی زبان سے اللہ نے کہلوایا کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم تک ہماری گفتگو کل یہ پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اب حضرت اسماعیل کو، ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پہ۔ میری ٹرین جب چلتی ہے تو بہت اسپیڈ سے چلتی ہے، آپ صلوات بھجوا دیا کریں تاکہ میں سلو چلوں، مجھے خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں بڑی اسپیڈ سے بولتا چلا جاتا ہوں اور
پتہ نہیں وہ آپ کے ذہنوں پہ چپک بھی پاتا ہے یا وہ بس اسکپ کر جاتا ہے. انشاءاللہ کہ سمجھ آ رہا ہوگا. جی ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. تو اب جب نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، کسی کے پاس یہ بہانہ ہو سکتا ہے کہ امام بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسے زمانے میں جب امام غیبت میں ہیں، نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، کوئی معصوم ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ یہ بہانہ مل سکتا ہے نا. تو اللہ کے ایک ولی نے ایک جملہ ہمارے لیے بیان فرمایا، گو کہ ہمیں خود درک کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے بھی بیان فرما دیا کہ ذرا غور سے دیکھو، یہ ہے، تمہیں نظر نہیں آیا لیکن اور غور سے دیکھو، یہ ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام ایک اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ. نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 147 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ ولی فرماتا ہے کہ فَتَجَلَّى لَهُمْ سُبْحَانَهُ فِي كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَآهُ بِمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَتِهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی کتاب میں اس طرح تجلی فرمائی ہے، وہ اس طرح سے قدرت نمائی کے ذریعے تجلی فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے اسے دیکھے بغیر تاکہ وہ اس کا درک کر سکیں. یعنی اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کی رہنمائی اور اپنی تجلی، اپنی ذات کی، اپنی صفات کی، اپنے اسماء کی اس طرح سے تجلی فرمائی ہے. مجھے انگلش کا ورڈ نہیں آتا کہ میرے نوجوان ساتھی دوست بھی سمجھ سکیں. تجلی مینز، کوئی میری مدد کرے، مینوفیسٹ، اس طرح سے اپنے آپ کو اس میں ظاہر کیا ہے کہ وہ بندہ کہ جس کے سامنے کوئی معصوم نبی، کوئی معصوم امام موجود نہ ہو، وہ اللہ کی قرآن کے ذریعے اللہ کی ذات و صفات کو سمجھنے کی کوشش کر سکتا ہے. اور جب وہ اس میں کسی جگہ پھنس جائے تو ہمیں انہی سے مدد لینی پڑتی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. جو تمہیں بتا دیں قرآن کے بارے میں، عربی زبان جاننے والے ان کے سامنے موجود تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. ان کے لیے قرآن کی زبان کوئی مشکل زبان نہیں تھی. رسول خدا کا کام یہ تھا کہ ان کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے. وہ قرآن مجید کی تلاوت سننے کے بعد اس سے مطالب کو اخذ کرتے تھے. جس مطلب کے بارے میں ذرا سی کوئی توضیح، کوئی جسے کہتے ہیں کوئی تفسیر، کوئی شرح چاہیے ہوتی تھی، رسول خدا ان کے سامنے کھول کر بیان کر دیتے تھے. وہ چیز جو رسول خدا کھول کر بیان کرتے تھے وہ ہمارے پاس حدیث کی صورت میں موجود ہے. تو جہاں ہم قرآن مجید کے اندر کسی ڈاؤٹ کا شکار ہوتے ہیں، جہاں ہم قرآن مجید کے اندر گو کہ ڈاؤٹ ہوتا نہیں ہے، وہ ہماری کم فہمی، کچ فہمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ ڈاؤٹ لگ رہا ہوتا ہے. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو آگے کہیں نہ کہیں اس کا جواب موجود ہوتا ہے. ہم کیونکہ وہاں تک جاتے نہیں ہیں، ہمیں دن میں 50 آیتیں امام صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق مومن ہونے کے لیے پڑھنی ہوتی ہیں، تو ہم آگے والی آیات اور پچھلی والی آیات میں ربط نہیں دے پاتے. ہم صرف عربی متن پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ قرآن مجید میں کیا ہوا. اب سوچیں گے وہ ظلم جو کوئی 1 سال کا، جسے کہتے ہیں نا، جو یونیورسٹی کا پہلے سال کا طالب علم یا کسی اسکول مونٹیسری کا پہلے کلاس کا طالب علم غلطی نہیں کرتا، وہ غلطی ہم اپنے بچوں سے زبردستی کرواتے ہیں. ہم بائی فورس ان سے یہ کام کرواتے ہیں جو نہیں کروانا چاہیے. ہم کبھی اپنے بچے کو نہیں کہتے کہ پہلی کلاس میں گئے ہو، جو مس نے کہا ہے چھوڑو، سمجھ آئے نہ آئے، بس اس کی ریڈنگ کر لو. کرتے ہو ریڈنگ، اس کی کرتے جاؤ، چومتے رہو اس کو، تمہارے فائدہ پہنچائے گا. کبھی ہم ڈاکٹر کے نسخے کو لکھ کے گلے میں نہیں لٹکاتے کہ جی بہت امپورٹنٹ قیمتی نسخہ ہے. لیکن قرآن مجید کے بارے میں ہمارا رویہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہے. ہم زور دیتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پڑھانے والا ترجمہ پڑھانے کی کوشش بھی کرے، کہتے ہیں مولانا صاحب پیسے نہ بنائیں اپنے، ترجمہ اس کو ناظرہ پڑھائیں، آمین کرنی ہے، اس کا فنکشن کرنا ہے، خاندان والوں کو بلا کے ظاہر کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھا لیا. تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ظلم نہیں ہے، اپنے نفسوں پہ ظلم کر رہے ہیں. اور انہی ظلمات سے نکالنے کے لیے قرآن مجید آیا تھا، اور ہم اسی قرآن کے سامنے بیٹھ کے ظلمات میں گرتے چلے جا رہے ہیں. یہ قرآن سمجھنے کے لیے، عقل والوں کے لیے، فہم والوں کے لیے آیا تھا. اور یہ قرآن اسی کو فائدہ پہنچاتا ہے کہ جو اس فائدے کو لینا چاہے، جو اس نور کو حاصل کرے. اور وہ نور کہاں سے آتا ہے؟ وہ نور آتا ہے ان محفلوں سے جن میں اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کا ذکر کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ دعا، پچھلے سال میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ وہ دعا جو ہمارے لیے سب سے ضروری تھی، اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا تھا
میں پچھلے سال کی گفتگو سے اب رب دے رہا ہوں اس کو. وہ ارشاد فرما دیا تھا کہ دعا مانگنی ہے تو ہر نماز میں مجھ سے یہ دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے رستے پر چلا. اور اس کی تفسیر میں نے بہت ساری آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی. ان میں سے ایک آیت جو میں نے پچھلے سال بیان کی تھی، آج میں اس آیت کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں کسی اور کانٹیکس میں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے ہدایت کے رستے پہ چلانے کی مجھ سے دعا کرو کہ اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے ہدایت دے. کس راستے پہ؟ سیدھے راستے کی طرف. کون سا راستہ؟ جس راستے پر تو نے ان لوگوں کو چلایا جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی. تو ہم نے ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، آج میں اس آیت کی آپ کے سامنے دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں کہ وہ نعمتیں کن لوگوں پر کی گئیں. وہ نعمتیں جن پر کی گئیں وہ کون لوگ تھے؟ تو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. پہلے آیت پڑھ دوں پھر ترجمہ ٹھہر کر دوبارہ کروں گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. تو جن لوگوں کے ساتھ ملنے کی اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے لیے ہمیں کہا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ کون لوگ ہیں اور کیوں یہ لوگ اس عہدے پر، اس رتبے پر پہنچتے ہیں. یہ اس سال میں آپ کے سامنے، پچھلے سال بیان نہیں کیا تھا، اس سال اس کو آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ اس عہدے پر کس طرح سے پہنچتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس میں اگر ہو سکے، ورنہ کل اس کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہوئے آگے بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلی چیز جن لوگوں پر میں نے انعام کیا ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے آپ میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں. ہمیشہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ اللہ کی اطاعت سے روگردانی نہ ہو، اللہ کی اطاعت سے انحراف نہ ہو. کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو کوئی، ہر کوئی نہیں، جو بھی، صرف وہی. کون؟ جو اللہ کی اطاعت کرے. اور اس کے ساتھ اللہ نے اپنے ساتھ کس کو شامل کیا؟ رسول کو شامل کیا. والرسول، اور جو اس کے رسول کی اطاعت کرے. رسول خدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، اس کے نتیجے میں اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کے نتیجے میں اسے رفاقت مل جاتی ہے. کن لوگوں کی رفاقت مل جاتی ہے؟ ان لوگوں کی رفاقت مل جاتی ہے کہ جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ صراط الذین انعمت علیہم جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزاری اور یہ عہدے حاصل کیے. یعنی شرط ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا، شرط ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، شرط ہے قیامت میں بہشت میں جانے کے لیے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اس طرح سے کی جائے جس طرح سے انہوں نے حکم دیا ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے درجات ہوتے ہیں. سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے درجہ بیان کیا کہ ان لوگوں میں سے سب سے پہلا درجہ کس کا ہے؟ من النبیین. سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ نبیوں کا درجہ ہے. دوسرا درجہ والصدیقین، جو صدیق ہیں، سچے ہیں. بہت زیادہ مبالغہ کی صفت ہے صدیق، مبالغہ کی، بہت زیادہ سچے ہیں. والشہداء، جو اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کی گواہی کے لیے شہید ہو گئے. اب اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں شہید جو اپنی گردن کٹانے، یا وہ شہید جو اللہ کے راستے میں گواہی دیتے ہیں اور اپنی جانوں کی فکر نہیں کرتے، وہ شہداء ہیں. والصالحین، اور وہ نیک مومن ہیں جو اللہ کی اطاعت اور اس کی رسول کرتے ہیں. ان میں درجات ہیں. جو جتنے درجے کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرتا ہے اس کو اسی حساب سے عہدے ملتے چلے جاتے ہیں. جو زیادہ اطاعت میں ہیں ان کو نبی بنا دیا گیا، جو اس سے کم اطاعت میں ہیں ان کو صدیق بنا دیا گیا، جو اس سے نچلی اطاعت میں ہیں، جن کا درجہ، جن کی انٹینسٹی اس سے کم ہے، ان کو شہید کا درجہ دے دیا گیا. اور جو بالکل لو لیول پہ ہیں ان کو بھی اللہ نے چھوڑا نہیں. یعنی جو کوشش کرتے ہیں پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے صالحین میں شامل کر دیا. کہتے ہیں اگر تم ان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پہلی شرط اللہ اور اس کے رسول کی تمہیں اطاعت کرنی ہے. تو اب ہمیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عہدے، اللہ تعالیٰ نے یہ رتبے بیان کیے ہیں، یہ رتبے تین تو سمجھ آ رہے ہیں ہمیں کہ بھائی صدیقین، ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ہم صدیقین میں شامل ہونے کی کوشش کر لیں. ہم نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی دے دی، ہم شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں جان دے دی، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر شہید ہو گئے، ہم شہید بھی ہو جائیں گے. ہم اپنے زندگی کے اندر نیک اعمال کرتے رہے، صالحین میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. لیکن نبیوں میں ہم کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ تین عہدے تو کسبی ہیں، کسب کیے جا سکتے ہیں،
لیکن نبوت کا عہدہ تو وہبی عہدہ ہے، نبوت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں شامل کیسے ہونے کے لیے ہمیں کہہ دیا؟ اور آخر میں جو جملہ فرمایا کہ حسنا اولئک رفیقا، اور یہ وہ صالحین، یہ شہداء، یہ وہ لوگ ہیں جو بہترین رفیق ہیں، جو بہترین ساتھی ہیں، جن کی معیت تمہیں قیامت میں نصیب ہوگی۔ نہ صرف قیامت میں نصیب ہوگی، علماء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت جس درجے پہ کرتا ہے، جس درجے پہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس درجے کے حساب سے اس کو عہدے ملتے چلے جاتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جو سارے کے سارے عہدوں کے اوپر پورے اترتے ہیں۔ بعض لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو ان چاروں عہدوں پر پورے اترتے ہیں، نبی نہیں ہیں لیکن نفس نبی ہیں، ٹھیک ہے، صدیقین نہیں ہیں لیکن رسول خدا کی زبان سے سنتے ہیں کہ یہ صدیق اکبر ہے۔ امام علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ صدیق اکبر ہے، یہ شہداء میں شامل ہے۔ کس طرح کہ ہر جنگ میں شہید ہونے جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ابھی تمہیں رہنا ہے، ابھی رسول کے بعد تمہیں اور بھی مشکلات دین کے لیے اٹھانی ہیں، شہید کرواؤں گا لیکن ابھی نہیں۔ پھر اس کے بعد صالح تو یہ ہیں، صالحین میں تو یہ ہیں، یعنی ہر وہ نیک عمل کہ جو ممکن ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ انجام دیتے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو کام یہ انجام دیتے ہیں وہ نیک عمل بن جاتا ہے۔ تو جو نیک عمل یہ کرتے ہیں وہ صالحات میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو عمل یہ کرتے ہیں، یہ اگر رکوع میں زکوٰۃ دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے صالحین میں، اسے صالحات میں، اسے نیکیوں میں، اسے مومنین میں، اسے اپنے نفس کو بیچنے والے میں، اگر یہ بستر پہ سو جائیں تو اللہ ان کی مرضی، ان کے نفس کو خرید کے اپنی مرضی ان کو دے دیتا ہے۔ اگر یہ مباہلے میں چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آیت کی صورت میں خطابات دے دیتا ہے۔ اگر یہ اپنے دسترخوان سے روٹیاں اٹھا کے دے دیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نازل کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو ان تمام عہدوں پہ پوری اترتی ہیں۔ اب سوال تفصیل کا وقت میرے پاس نہیں ہے، میں بالکل جسے کہتے ہیں کہ مصائب کے وقت کے نزدیک آ گیا، وقت میرے پاس نہیں بچا۔ کوشش کروں گا کہ کل اسی جگہ سے آپ کے سامنے گفتگو کو اسٹارٹ کروں۔ بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے، اگر نوجوانوں کے ذہن میں یہ آئے تو کوشش یہ کریے گا کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ نساء کی، یہ آیت ہے آیت نمبر 69، اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں 59 آیت کے بعد سے آپ لوگ ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ 2-3 دفعہ پڑھ کے آئیے گا، تاکہ جب میں اس بیک گراؤنڈ کو آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ کے سامنے مختلف کھڑی ہوئی مختلف شخصیتیں جن کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا چٹا بٹا کھل کے آنے لگے آپ کے سامنے، ان کی حقیقت آپ کے سامنے آنے لگے۔ دیکھیں یہ جو بات، آخری بات بس میں آپ کے سامنے بیان کروں اور اس بات کو تمام کروں کہ یہ جو عہدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت والا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ حاصل کر لیا جائے تو ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک عالم بڑی اچھی طریقے سے دیتے تھے، میں ان عالم کی مثال نہیں دیتا، آج کے زمانے میں نوجوانوں کے حساب سے مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں فون کو چارج جب کرنے کی لگاتے ہیں، جب 100% ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب ساری عمر اس فون سے استفادہ کریں۔ جب تک یہ چارج رہتا ہے آپ کا فائدہ پہنچاتا ہے، اور جیسے جیسے چارجنگ ختم ہوتی جاتی ہے اس کی اسکرین بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے، اس کے سیل جو اوپر دکھا رہے ہوتے ہیں وہ یلو ہو جاتے ہیں، اس کے بعد انٹرنیٹ کٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد فون بند ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر فون کے اندر آپ کو تمام سروسز چاہیے، آپ ہمیشہ فون کو پرفیکٹ کنڈیشن میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اس کی چارجنگ کو برقرار رکھنا پڑے گا۔ وہ عالم اس طرح مثال دیتے تھے کہ اس کی مثال ایک چراغ کی مانند ہے کہ کوشش کر کے انسان ایک دفعہ چراغ جلا لیتا ہے، تیل بھرا ہوا ہو تو ہوائیں اس کو بجھا نہیں پاتی، لیکن جیسے جیسے تیل کم ہوتا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے بعد آپ نے ایک مقام حاصل کر لیا، لیکن اگر آپ نے اطاعت چھوڑی یا اطاعت میں کمی دکھانی شروع کی، رسول کی مخالفت شروع کی، یہ تیل ختم ہوا اور آپ ان تمام عہدوں سے گر گئے۔ ان آیتوں میں جو اس سے پہلے بیان کی گئی وہ تمام چیزیں بیان کی گئیں، انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہ تعالیٰ
سے یہ دعا ہے کہ ہم جو بھی بات یہاں پہ کریں، جو بھی بات سنیں، وہ قربتاً اللہ کی نیت سے کریں. یعنی ہمیں یہ اللہ ہی کی توفیق ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی دکھاوے کی خاطر یہاں پہ موجود نہیں ہے. سب اس وجہ سے یہاں پہ حاضر ہیں کہ کسی طرح سے بھی اپنے خلوص کی جو آخری حد ہے اس کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس کو سنیں، اس سے سبق لیں، اور امام حسین علیہ السلام کو ان کے اصحاب کا، مولا علی علیہ السلام کو ان کے بیٹے کا، بی بی فاطمہ کو ان کی بیٹیوں کا اور بیٹے کا پرسہ دے سکیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو موضوع میں نے رکھا تھا کہ بعثت سے ظہور، اس موضوع کے اندر تمام جسے کہتے ہیں کہ وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسے کام کیے کہ اگر یہ ہستیاں نہیں ہوتی تو ان کی جگہ کوئی ریپلیس نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی کو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ دیکھو رسول کی اطاعت سے تمہیں یہ ملا، رسول کی اطاعت سے تمہیں صدیقیت ملی، رسول کی اطاعت سے تمہیں جو ہے وہ نبوت ملی، رسول کی اطاعت سے تمہیں جو ہے وہ یہ سارے صالحین کا عہدہ ملا، تو یہ رسول کی برکت سے مل رہا ہے. یعنی رسول سورس ہیں ان تمام چیزوں کی. دوسرے الفاظ میں فارسی شاعر نے اس کو بڑا اچھا بیان کیا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. یہ معجزوں کو بیان کیا ہے کہ جو حسن یوسف تھا، یوسف کے پاس جو حسن تھا، ٹھیک ہے، جو دم عیسیٰ تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات تھے، جو موسیٰ کے عصا میں طاقت تھی، آنچ دارن تو تنہا داری، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ان انبیاء کے اندر موجود تھیں، وہ تمام کے تمام معجزات، وہ تمام کے تمام کرامات، وہ تمام کی تمام صفات رسول خدا کی ذات میں بدرجہ اتم موجود تھی. یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ یہ تمام کوالٹیز انبیاء میں رسول کی نبوت کے اقرار کی وجہ سے آئی تھیں. یعنی رسول کے پاس یہ چیزیں تھیں تو یہ کسب کی تھی ان انبیاء نے. انشاءاللہ کل اس کو بیان کروں گا. تو ان میں سے ایک چیز تھی جو رسول کے پاس ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی. صدیقیت رسول خدا سے لے لی، نبوت نبیوں نے رسول خدا سے لے لی، جسے کہتے ہیں کہ صالحیت صالحین نے رسول خدا سے لے لی، لیکن شہید، شہادت، یہ درجہ رسول خدا کو بظاہر ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتا. تو وہ چیپٹر ہمیں اگر نظر آتا ہے تو رسول کی جان، رسول کے جگر گوشے، رسول کے بیٹے حسین نے اس آیت کے ٹکڑے کو بھی مکمل کر دیا. یعنی رسول کے بیٹے حسین نے اس شہادت کے درجے کو پورا کر دیا. اب دنیا میں جو بھی شہید گزرے گا وہ سید الشہداء کے صدقے میں شہادت کے مقام کو پائے گا. اسی لیے آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. آج محرم کا پہلا دن ہے، اور محرم کے پہلے دن ہم ایک ایسی شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جو بظاہر کربلا میں موجود نہیں تھی. آپ کو معلوم ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں اور مکہ پہنچے ہیں، میں مختصر ساری باتوں کو بیان کروں، اور مکہ پہنچنے کے وقت تمام اسلامی دنیا کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ وہاں سے نکل پڑے ہیں. تو کوفہ سے جو لوگ تھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے، اور خط میں یہ لکھا، اس سے خلاصہ یہ ہے کہ مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں، فصلیں ہری ہیں، میوے تیار ہیں، آپ آئیں اور آپ کی رفاقت میں، آپ کی رہنمائی میں ہم دشمن باطل کے خلاف بغاوت کریں گے یا لڑیں گے یا جہاد کریں گے. ہزاروں کی تعداد میں خط امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے. جب کوئی چیز امام کے پاس پہنچے تو امام اس کی بررسی، اس کی جانچ پڑتال ضرور کرتے ہیں. امام نے اپنے قاصدین کو بھیجا، اور آخری قاصد جس کو امام حسین علیہ السلام نے اطلاع لانے کے لیے بھیجا وہ کون تھا؟ وہ شخصیت تھی کہ جو کربلا میں شہید نہیں ہوئی. دیکھیں کربلا والوں کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. جو کربلا میں شہید ہوا اس کا کوئی بھی درجہ، کسی بھی شہید کا درجہ اس سے بلند نہیں ہو سکتا. کوئی بھی آپ دنیا میں شہید دیکھ لیں، کربلا کے شہیدوں سے اس کا درجہ بلند نہیں ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ شامل تھے ان کو معلوم تھا کہ حسین کے ساتھ اگر ہم اس مقام پر پہنچ گئے جو مقصد نہائی ہے تو ہمارا درجہ حسین کے ساتھ ہونے والا ہے. ہم ان احسن
رفیقوں کے ساتھ ہو جائیں گے جن پہ اللہ نے اپنی نعمتیں کی ہیں. یعنی جو نعمتیں اللہ حسین پہ کرے گا اگر ہم اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ نعمتیں ہمارے بھی شامل حال ہوں گی. لہٰذا ہر کوئی چاہتا تھا کہ مقصد نہائی تک پہنچے، لیکن امام حسین نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی. ایک شخص کو، جوان شخص ہے، آپ کا بہنوئی ہے، آپ کا چچا زاد بھائی ہے، آواز دی مسلم تم جاؤ اور کوفہ والوں کی خبر کی تصدیق کرو. ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ مسلم نے ایک دفعہ بھی کہا ہو کہ مولا میں آپ کے ساتھ چل کے شہید ہونا چاہتا ہوں. اس میں با مسمہ تھے، کیا خوبصورت نام رکھا تھا والدین نے مسلم، سراپا تسلیم تھے امام کے آگے. مسلم نے کہا لبیک، اپنے ہماری الفاظ میں لبیک یا حسین، جو آپ کہیں. خط لے کر امام حسین کا کوفہ والوں کے پاس پہنچے. اس خط کا جو متن تھا وہ مسلم کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. اس میں ایک جملہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے اس نمائندے امام حسین علیہ السلام نے لکھا تھا کہ انی باعث فیکم، میں تمہارے درمیان، وہی لفظ باعث مبعوث، میں تمہارے درمیان اس شخص کو انتخاب کر کے بھیج رہا ہوں. پہلی بات کیا کی؟ جو میرا بھائی ہے، جو میرا چچا زاد بھائی ہے، جو میرا مورد اعتماد ہے، جو میرے اہل بیت میں ہے، میں اس کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. یہ تمہاری خبر گیری کرے گا، تمہارے مطالبات جو تم نے کیے ہیں ان کی سچائی اور اس کے کس کو جانچے گا اور مجھے خبر دے گا. یہ خط لے کر حضرت مسلم کوفہ پہنچے. آپ سوچیں کہ شوال کے مہینے میں حضرت مسلم کوفہ پہنچے ہیں، شوال کے مہینے میں حضرت مسلم کوفہ پہنچے ہیں. اور کوفہ پہنچنے کے بعد آپ جو ہیں وہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف بلاتے ہیں. جو لوگ خط لکھتے ہیں وہ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق 18,000 سے 30,000 لوگ مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں. یہ خبر وہاں کے گورنر کے ذریعے دربار تک پہنچتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بغاوت کا خطرہ ہے، کسی کو بھیجیں. تو ابن زیاد جو کہ کسی اور جگہ پہ گورنر ہے، اس کو کہا جاتا ہے، جو دشمن اہل بیت میں مشہور ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم چارج دو کوفہ کی گورنری کا. یہ ابن زیاد وہاں سے چلتا ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ آتا ہے، امام حسین علیہ السلام کا بھیس بدلتا ہے، کالا امامہ لگاتا ہے، منہ پہ نقاب لگاتا ہے اور کوفہ میں داخل ہو جاتا ہے. اب یہ خبر تھی کہ امام حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں. مسلم نے خط لکھ دیا ہوتا ہے کہ امام یہاں پہ 30,000 لوگوں نے میری بیعت آپ کے لیے کر لی ہے، یعنی میری بیعت کی ہے آپ کے لیے، میری بیعت اس لیے نہیں کی، میرے لیے، میری بیعت آپ کے لیے کی ہے، آپ آ جائیں. یہ خط چلا جاتا ہے، امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اب جب ابن زیاد آتا ہے تو جب دارالامارہ میں داخل ہوتا ہے، اور دارالامارہ میں داخل ہونے کے بعد وہاں کی سرکردہ شخصیات، وہاں کے سردار جو ہوتے ہیں، کچھ کو پکڑتا ہے، کچھ کو قید کرتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے کہ جو شخص حسین کا ساتھ دینے کے لیے ایک بھی حرکت کرے گا، اگر پکڑا گیا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، اس کا مال و اموال ضبط کر لیا جائے گا. یہ ایسی جسے کہتے ہیں کہ تحدید ہوتی ہے، ایسی دھمکی ہوتی ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ مسلم سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ مسلم جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کوفہ کے اندر آتے ہیں تو 30 لوگ، روایات کے مطابق مقتل میں لکھا ہے 30 لوگ امام حضرت مسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اور جب نماز ختم کرتے ہیں تو صرف 10 لوگ موجود ہوتے ہیں. اور جب نماز ختم کر کے باب کندہ پہ پہنچتے ہیں تو مسلم اکیلے رہ جاتے ہیں. مسلم کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے امام حسین کو کوفہ کی طرف بلا تو لیا، لیکن ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا. اب چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو خبر پہنچا دیں، کوشش کرتے ہیں کوفہ سے نکل جائیں، کوشش کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے امام حسین تک خبر پہنچ جائے، لیکن چاروں طرف ناکہ بندی ہوتی ہے، ہر طرف مسلم کو ڈھونڈنے کی کوششیں کی جاری ہوتی ہیں. پہلے ہانی بن عروہ کے گھر میں چھپتے ہیں، پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں. جب جگہ نہیں ملتی 2 دن تک کوفہ کی گلیوں میں چھپ کے گھومتے رہتے ہیں، رات کو نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ٹوٹی ہوئی مسجد میں پناہ لیتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے تو پھر نکلتے ہیں، جب جگہ نہیں ملتی تو رات کو آ کے ٹھہر جاتے ہیں. ایک دن تھک ہار کے ایک جگہ پہ چبوترے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس گھر کے چبوترے پہ جس پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایک خاتون باہر نکلتی ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتی ہیں جیسے کسی کی انتظار کر رہی ہیں، جیسے کسی کا، جیسے کہتے ہیں کہ انتظار کر رہی ہیں، تلاش میں ہیں. تو جب ان کی نظر حضرت مسلم پہ پڑتی ہے تو کہتی ہیں کہ اے نوجوان شخص، تو یہاں پہ کیوں بیٹھا ہے؟ کوفہ کے حالات خراب ہیں، میرے مولا کے سفیر کو ڈھونڈا جا رہا ہے، تو اپنے گھر جا. مسلم کوئی جواب نہیں دیتے. یہ خاتون دوبارہ گھر کے اندر چلی جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد یہ اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوتی ہے. تھوڑی دیر بعد یہ
پھر دروازے پہ آتی ہے. اس کا نام تاریخ میں توعا رکھا ہے, تے واو عین الف, توعا لکھا ہے. یہ بوڑھی خاتون ہے. جب آتی ہے دیکھتی ہے یہ نوجوان دوبارہ وہیں بیٹھا ہے, ابھی تک اٹھا نہیں. یہ پھر ان سے کہتی ہے کہ دیکھو میں نے تم سے کہا کہ میں تنہا خاتون ہوں, بیوہ خاتون ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک نوجوان شخص میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے. تو اپنے گھر جا تاکہ تیرے اوپر کوئی مشکل ابن زیاد کے سپاہیوں کی طرف سے نہ آئے. اب مسلم سے کوئی بات بن نہیں پڑتی, وہ اشارے سے پانی مانگتے ہیں. یہ اہل بیت کے گھرانے کے لوگ ہیں, ان کو کچھ مانگتے ہوئے بڑی شرم آتی ہے. اشارے سے پانی مانگتے ہیں. توحا پانی لا کے پلاتی ہے. جب پانی پلا دیتی ہے اب انتظار میں ہوتی ہے کہ یہ جائیں. یہ نہیں جاتے. کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے کہا تو جاتا کیوں نہیں. کہتے ہیں کہ اے بی بی جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. وہ کہتی ہے کہ تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے. کہا کہ نہیں میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں, میں مدینہ سے آئی ہوں, مدینہ سے آیا ہوں. مدینہ کا نام سنتی ہے توحا کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. کہتی ہے تو مدینہ کے کس محلے سے ہے. کہا کہ میں بنی ہاشم سے ہوں. ارے سوال کرتی جاتی ہے. کہتے تیرا نام کیا ہے. کہا کہ میں سفیر حسین ہوں, مسلم بن عقیل. ارے جب مسلم بن عقیل کا نام سنتی ہے ہاتھ جوڑ دیتی ہے کہ مجھے معاف کرے, ارے میں نے آپ کو پہچانا نہیں. اس کنیز کا گھر حاضر ہے, تشریف لائیے. مسلم گھر کے اندر آتے ہیں, وضو کا پانی فراہم کیا جاتا ہے, ساری رات عبادت کرتے ہیں. ارے اس خاتون کا بیٹا جب آتا ہے, اس کو جب معلوم ہوتا ہے کہ مسلم بن عقیل یہاں پہ ہے, وہ مخبری کر دیتا ہے. ارے صبح فوجیں مسلم کے گھر کی طرف تلاش میں آنے شروع کر دیتی ہے. تو آگے گھر کے باہر چاروں طرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی ہے. تو پریشان ہو کے مسلم کے پاس آتی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ مسلم سجدے میں ہے. مسلم کہتے ہیں کہ میری ذرا اور تلوار مجھے دے دے. تو کہتی ہے ارے باہر تو فوجیں ہیں. مسلم کہاں سے رکا نہیں جاتا. کہتے ہیں کہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ ایک خاتون کے گھر کے باہر فوجی ہیں اور وہ مجھے پکڑنے گھر کے اندر داخل ہو جائے. میں گھر کے باہر جا کے لڑوں گا. ارے میں نے راحت کو اپنے چچا ابی طالب کو دیکھا, علی ابن ابی طالب کو دیکھا ہے. وہ مجھے کہہ رہے تھے اجل الوحا, اے مسلم جلدی کرو میرے جانے کا وقت آ گیا ہے. مسلم باہر جاتے ہیں, بہادروں کی طرح لڑتے ہیں. کہتے ہیں کہ مسلم کو قابو نہیں کیا جاتا, فوج طلب کی جاتی ہے, کئی دستے آتے ہیں, دھوکے سے مسلم کو گرفتار کیا جاتا ہے. مختصر کر رہا ہوں. ارے مسلم کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں لے کے آتے ہیں. ابن زیاد جب جاتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ امیر کو سلام کرو. ارے مقتل کے جملے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا امیر صرف حسین ہے, میرا امیر کوئی اور نہیں. ارے ابن زیاد سے گفتگو ہوتی ہے. ابن زیاد کہتا ہے چاہے جو بھی کہے تجھے قتل کیا جائے گا. دارالامانہ کی چھت پہ لے جایا جاتا ہے. گردن کاٹنے کے لیے ایک غلام آگے بڑھتا ہے. جب گردن کاٹنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دی جائے. ارے نماز پڑھتے ہیں, ایک دفعہ مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ارے مسلم کی آواز کب حسین کے کانوں میں پہنچتی ہے. حسین ایک جگہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلم کی گردن کٹ دی جاتی ہے, انہیں دارالامانہ سے دھکا دے دیا جاتا ہے. ارے وہاں کے اوباش نوجوان مسلم کی لاش کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے ہیں. ادھر مولا حسین پریشان ہے. علم امامت سے معلوم ہے کہ بھائی پہ مصیبت آ چکی ہے, لیکن دیکھ رہے ہیں کوئی نظر آئے. 2 لوگ کوفہ کی طرف سے آتے نظر آتے ہیں. امام ان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, وہ راستہ بدل لیتے ہیں. امام کے صحابی ان کے پیچھے جا کر ان سے پوچھتے ہیں ارے مولا تم سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے, تم نے راستہ بدل لیا. ارے وہ کوفہ کے حالات معلوم کرنا چاہتے تھے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ مولا حسین کا سامنا کرے. ہم جو کوفہ میں دیکھ کر آ رہے ہیں, وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. ارے اطلاع ملتی ہے مولا حسین کے پاس لایا جاتا ہے. مولا سے کہتے ہیں مولا ہمیں تنہائی میں آپ سے بات کرنی ہے. مولا کہتے ہیں یہ سارے میرے اصحاب نزدیکی ہیں, کوئی بات تمہیں کرنی ہے کرو. کہتے ہیں کہ ہم جب کوفہ سے نکلے تھے تو مسلم کی لاش کو کوفہ میں کھینچا جا رہا تھا, رسیوں سے جکڑا ہوا تھا. ارے امام حسین علیہ السلام انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. خیمے میں جاتے ہیں, بی بی زینب سے کہتے ہیں مسلم کی بیٹی کو بلاؤ, یہ آپ کی بھانجی ہے, حمیدہ نام ہے. چھوٹی سی بچی امام حسین کے پاس آتی ہے. امام حسین گلے سے لگاتے ہیں, شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. ایک چھوٹی بچی دور سے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے. ارے
ارے وہ دیکھتی ہے کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو کیسے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ ارے عاشور کے دن جب سکینہ اپنے باپ کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی، کسی سے پوچھا کہ ارے میرا بابا کہاں ہے، تو شمر نے سینے پہ تماچے مارے۔ ارے سکینہ کو منظر یاد آیا کیسے یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔